الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اس لیے کہ روزہ شہوات کو توڑتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. کسی اللہ والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ ایسا عمل بتا دو کہ میں اس کو کروں. فرمایا روزہ رکھ، روزہ رکھ. تو روزہ یہ جس طرح اس امت کے اوپر فرض ہے اگلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو افطار کے وقت، عند الافطار وعند لقاء ربی، ایک افطار کے وقت اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے. جب دروازے کا نام آتا ہے تو ہم ایسے دروازے سمجھتے ہوں گے شاید 70 ہزار مسافت کا فاصلہ، کیونکہ جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی. آخری جو جنتی ہوگا نا، دنیا سے 10 گنا بڑی اس کو جنت ملے گی. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. ہمارے نبی فرماتے ہیں وہاں سے روزہ داروں کو پکارا جائے گا، این الصائمون، بھائی روزہ دار کہاں ہیں؟ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے. کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا، روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائے. روزے کا بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، یا میں خود اس کا بدلہ دوں گا. بدلہ تو سب اللہ ہی دے گا، لیکن خصوصی طور پر اللہ خود فرما رہے ہیں. جب اللہ بدلہ دے گا اور اللہ خود فرماتے ہیں روزے کے بارے میں، تو ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا اللہ ایسے بدلہ دے گا. روزہ ہے کیا؟ کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نفسانی خواہشات سے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں روزے رکھنے چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کی شان ہے کہ وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ گھبراتا نہیں ہے. آج فلسطین کے حالات تو دیکھو میرے بھائیوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. ان کے لیے تو پہلے بھی رمضان تھے، ابھی بھی رمضان ہے، پھر بھی خوشحال ہے. روٹی کا ٹکڑا مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان کی زبان کے اوپر آتا ہے. آج اگر ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کے اتنے بڑے حکم کو بغیر کسی مجبوری کے توڑ دیا، کل قیامت کے میدان میں یہ تو جواب دینا ہی دینا ہوگا. فلسطین کے معصوم آ جائیں گے، مظلوم آ جائیں گے، ہمارا منہ شرمندگی سے نیچا ہو جائے گا. ہمت کرو میرے بھائیوں، بہت بڑا طبقہ ہے جو روزے نہیں رکھتے روزے. ہمت کرنی چاہیے. روزہ اسلام کی بنیاد ہے بھائیوں. جو اسلام کے 5 فاؤنڈیشن بتائے اس میں روزہ بھی ہے. ہاں، جیسے کہ بھائی کون نہیں رکھ سکتا، وہ انشاءاللہ آئے گا کل پرسوں جب بھی، لیکن عام طور پر کسی کو کوئی مجبوری نہیں ہے. اس کے لیے روزہ فرض ہے، فرض. اس لیے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور ساری زندگی روزہ رکھا رمضان کو چھوڑ کر، تو رمضان کے ایک روزے کے ثواب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا ثواب ہے میرے بھائیوں. اس لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے ہمارے اوپر جس طرح نماز فرض کی ہے، مالدار مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، مالدار مسلمانوں پر حج فرض کیا ہے، اسی طرح بالغ مرد عورتوں کے اوپر اللہ پاک نے روزے کو فرض کیا ہے.
اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور روزے رکھنے چاہیے، اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے۔ درود شریف پڑھو۔